سب ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی جوانی کے شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے روئیں روئیں میں سرایت کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیعہ تجھ پہ افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے بھاگ جاگ اٹھیں گے، تجھے قرب کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی۔ علاوہ ازیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازراہ کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ نے کمال شفقت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ زاہ قسمت واہ خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اس دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف کا بھی رخ کرتے آپ کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے بادب آ کھڑا ہوتا۔ جب آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن بھر آپ کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو میں کہیں جانے کے بجائے آپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بس اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی۔ بعض اوقات آپ وجد میں آ کر سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے اور بس اوقات سمع اللہ لمن حمدہ کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ کمال کیف و سرور اور لذت و آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بدلہ اس سے بھی بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیعہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے جو جی چاہے مانگو کہ آج تجھے عطا کر دوں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ میرے نصیب کہ کیا کہنے کہ شاہ امم سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجیے۔ میں ایک مفلس و کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی اور نہ مال، بلکہ دیگر اصحاب صفا کی طرح مسجد کا چبوترا ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیتے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ لے لیتے،
باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیق حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیہ، افسوس، تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی۔ اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ اعزی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو۔ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ربیہ، کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب! یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں میری رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ مژدہ جاں فضا سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف و منہمک رہنے لگا۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربیہ، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں بسط ادب و احترام عرض گزار ہوا، میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں آڑے آئے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ بیوی کے اخراجات کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ نے پوچھا، ربیہ، کیا خیال ہے، تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی پہلے جیسا جواب دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ، تجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ بخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دین و دنیا میں تیرے لیے بہتر کیا ہے اور جو تیری مالی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ دریافت فرما رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں انکار نہیں کروں گا، بلکہ بسط ادب و احترام کہوں گا، سر تسلیم غم ہے۔ جو مزاج مولا کی رضا ہو میں اسی پر راضی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، میں برضا و رغبت تیار ہوں۔ جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اور میرا یہ نصیب سہ قسمت۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا
اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے پر راضی ہو گئے اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریا کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ہماری طرف ان کے بھیجے ہوئے پیغام رساں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی نظر انتخاب سہ قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آئیے تشریف رکھیے، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ اس کے بعد بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا اور میں شاداں فرحاں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو واقعی قابل رشک گھرانہ ہے۔ آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے دوں؟ یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کرے، اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا کہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول کیجیے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا وہ تو بہت ہی بے حد اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر ان کے دل پر کوئی ملال نہ آیا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اپنی قوم بنو اسلم کے سردار بریزہ کو بلا کر لاؤ۔ اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، بریزہ، اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ایک مینڈھے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمے کی سنت ادا کر سکے۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈھا خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، وہ تقریباً 20 سیر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ کے گھر نہیں تھا، لیکن آپ کی ہمدردی، شفقت اور محبت پہ قربان جاؤں، کس قدر اپنے غلاموں کی دلجوئی کا خیال ہے۔ مینڈھا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کیں تاکہ ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے کہا، روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوستو احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ لہٰذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا۔ روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے ولیمے پر محسن انسانت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے بخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زمین کے ساتھ ملحق مجھے بھی زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر برود ہونے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے
تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اسی طرح اچھی ویڈیوز اور اچھے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔